بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 123 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم بعض ظروف مبنیہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها اذ للماضی ویقع بعدها الجملتان ومنها أين وأن للمكان استفهاما وشرطا ومتى للزمان فيهما وأيان للزمان استفهاما وكيف للحال استفهاما۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ومنها، اور ان اسماء ظروف میں سے، اذ للماضی، ایک اذ ہے جو ماضی کے لیے آتا ہے، وَيَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ، اور اس کے بعد دو جملے واقع ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ وَمِنْهَا، اور ان اسماء ظروف میں سے، أَيْنَ وَأَنَّ لِلْمَكَانِ اسْتِفْهَامًا وَشَرْطًا، أَيْنَ اور أَنَّ ہیں، یہ دونوں مکان کے لیے آتے ہیں اس حال میں کہ استفہام یا شرط کے معنی میں ہو۔ وَمَتَى لِلزَّمَانِ فِيهِمَا، اور ان میں سے متا بھی ہے جو زمانے کے لیے آتا ہے استفہام و شرط میں۔ وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا، اور ان میں سے بعض ایانہ ہے جو زمانے کے لیے آتا ہے اس حال میں کہ وہ استفہام کے معنی میں ہو۔ وَكَيْفَ لِلْحَالِ اسْتِفْهَامًا، اور کیف استفہام کے معنی میں ہو تو حالت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم اذ، أَيْنَ، أَنَّ، مَتَى، أَيَّانَ اور کیف، جو کہ اسماء ظروف ہیں، ان کی تفصیل پڑھیں گے یا ان کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمِنْهَا اذ للماضی، ظروف مبنیہ میں سے ایک اذ بھی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اذ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ مضارع پر ہی داخل ہو۔ یہ ما قبل والے کا بالکل مخالف ہے۔ اس میں فرمایا تھا کہ وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر ہی داخل ہو، اور اذ ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو جائیں، اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک کا قول ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکر کیا آپ کے ساتھ کافروں نے، وَيَقَعُ بَعْدَهَا جُمْلَتَانِ، صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملے کی دونوں قسموں یعنی اسمیہ و فعلیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اسمیہ کی مثال جیسے جئتک اذا الشمس طالعۃ، اور فعل کی مثال جئتک اذ طلعت الشمس، اور قرآن پاک میں آتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں تینوں مثالیں، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کے بعد جملہ فعلیہ آیا، اذ ہما فی الغار، یہ جملہ اسمیہ آ گیا۔ یاد رہے یہ بات کہ صاحب قافیہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ للماضی، کہ یہ صرف ماضی کے لیے آتا ہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، ورنہ کبھی کبھار یہ مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے۔
اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، جب اللہ فرمائیں گے عیسیٰ بن مریم سے علیہ السلام قیامت کے دن کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا. دیکھیے یہاں اذ داخل ہے، قال فعل ماضی ہے، لیکن یہاں یہ اذ قال کو ماضی کے معنی میں نہیں مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اس کے بعد صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَيْنَ اور أَنَّ لِلْمَكَانِ اسْتِفْهَامًا وَشَرْطًا، کہ ظروف مبنیہ میں سے أَيْنَ اور أَنَّ بھی ہیں، یہ دونوں مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور استفہام کے بھی اور بطور شرط کے بھی. لیکن جب یہ شرط کے معنی میں ہو تو یہ دو جملوں پر داخل ہوگا، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہیں گے. اور استفہام کی مثال جیسے این اخوک و این تذهب یا اخی، انا لک ھذا، انا لک ھذا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون. دو مثالیں قرآن پاک سے. اور شرط کی مثال جیسے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، این تجلس اجلس، انا تقعد اقعد. یہ تو ان کے حقیقی معنی تھے، اور کبھی کبھار یہ اپنے حقیقی معنی کے علاوہ کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے فاتو حرثکم انا شئتم، انا بمعنی کیفا شئتم. اور یہ دونوں مبنی بھی ہے. مبنی اس لیے ہے کہ ان کے اندر استفہام اور شرط کا معنی پایا جاتا ہے. وَمَتَى لِلزَّمَانِ فِيهِمَا، ظروف مبنیہ میں سے ایک متى بھی ہے، یہ بھی ما قبل والے کی طرف بطور شرط اور بطور استفہام استعمال ہوتے ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ ما قبل والے دونوں ظرف مکان کے لیے تھے، یعنی این اور انا، اور یہ ظرف زمان کے لیے، متا زمان کے لیے. شرط کی مثال جیسے متا تو سافر ہو، سافر، جب تو سفر کرے گا میں بھی کروں گا. اور استفہام کی مثال قرآن پاک میں آتا ہے متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب ہوگا اگر آپ سچے ہیں. تو یہ بطور استفہام کے استعمال ہوئے، اور یہ مبنی اس لیے ہے کہ یہ شرط اور استفہام کے حروف کے معنی کو متضمن ہے. اور صاحب کتاب رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ للزمان فیہما، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط اور استفہام دونوں میں سے ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ صاحب محشی نے وہ مثال دی ہے متی القتال اور متی تخرج اخرج. وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا، آٹھویں قسم ایانہ ہے. فرماتے ہیں ایانہ بھی ظروف زمان میں سے، لیکن یہ صرف استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. اور یہ مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرف استفہام حال اور حمزہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس میں معنی مشابہت ہوتی ہے. ایانہ مرساہا، ایانہ مرساہا، ایانہ یوم الدین، سوال کے لیے استفہام کے استعمال ہوئے. اب اس کو ماقبل میں متا کے ساتھ ذکر نہیں کیا کیونکہ متا اور ایانہ میں فرق ہے. متا کلمہ عام ہے، اس کے ذریعے چھوٹے بڑے ہر قسم کے کام کے متعلق سوال کیا جا سکتے ہیں، جیسے متا یوم قیام زید، متا الساعہ، یہ دونوں کہنا جائز ہیں. جبکہ ایانہ صرف امور عظیمہ یعنی بڑی چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے یہ کہنا صحیح ہے ایانہ یوم الدین، ایانہ یوم قیام زید کہنا صحیح نہیں ہے. دوسرا فرق یہ ہے متا کلمہ عام ہے، ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ویسے متا قدم الحاج اور متا یقدم الحاج یہ دونوں کہنا صحیح ہے، جبکہ ایانہ صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہے. جیسے یہ کہنا تو صحیح ہے
ایان یوم الدین، لیکن ایام قدم الحاج کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایان کو ایان پڑھنا بھی جائز ہے، ایان اور ایانی پڑھنا بھی جائز ہے۔ وکیف للحال استفہاما، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ اسماء ظروف مبنیہ کی 9ویں قسم کیفہ کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیفہ یہ استفہام کے معنی میں ہو تو حالت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے کہ کیفہ حالوں کا، آپ کا کیا حال ہے یا آپ کس حال میں ہو۔ یہ بھی مبنی ہے، مبنی اس لیے ہے کہ یہ بھی حرف استفہام کے معنی میں ہے، اور حرف استفہام مبنی ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ معنی مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہوگا۔ اگرچہ عام علماء نحو کے یہاں ظرف نہیں ہے، لیکن جار مجرور کے معنی میں، جیسے کیفہ حالک کا معنی ہوگا علی ای حال انت، اور جار مجرور اور ظرف قریب المعنی ہوتے ہیں، جیسے سافر زید یوم الجمعہ ای فی یوم الجمعہ۔ لیکن امام اخفش رحمہ اللہ کے ہاں یہ خود ہی ظرف ہے، اس لیے اس کو ظروف مبنیہ میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے شمار فرمایا ہے۔ گویا کہ کیفہ حقیقتاً ظرف نہیں ہے، بلکہ ظرف کے قائم مقام ہے، اس لیے کیفہ ترکیب میں مفعول فی ہی نہیں ہوتا، بلکہ حال، خبر مقدم، مفعول بھی یا مفعول مطلق وغیرہ ہوتا ہے۔ حال کی مثال کیف یکون زید، اس مثال میں کیف بأی صفت موصوفاً کے معنی میں ہو کر زید فاعل سے حال ہے۔ خبر کی مثال جیسے کیف انت، اس مثال میں کیف خبر مقدم ہے۔ مفعول بھی کی مثال جیسے کیف تعلم زیدن، اس مثال میں کیف تعلم فعل کا مفعول بھی مقدم ہے۔ مفعول مطلق کی مثال جیسے الم تر کیف فعل ربک، اس مثال میں کیف ای فعل کے معنی میں ہو کر فعل کا مفعول مطلق مقدم ہے۔ چونکہ کیف علی ای حال جار مجرور کے معنی میں ہوتا ہے، اور جار مجرور کو ظروف کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے کیفہ کو ظروف میں بیان فرما دیا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، کل حاضر ہوتے نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔